فرشتہ رحمت نے کان میں کہا کہ تم گوشے کی طرف آ جاؤ، تمہاری نظر سب پر پڑے اور تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ سکندر یونانی ہے جس کے کارنامے لوگوں نے کہانی اور افسانے بنا دیے ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بادشاہ آیا، سر پر کلاه کیانی اور اس کی پرورش پر درفش قادیانی چومتا تھا، مگر پھر علم کا پارا پارا ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرح آتا تھا گویا اپنے زخم کو بچائے ہوئے آتا ہے۔ رنگ زد تھا، شرم سے سر جھکائے تھا۔ جب وہ آیا تو سکندر بڑی عظمت کے ساتھ استقبال کو اٹھا اور اپنے برابر بٹھایا۔ باوجود اس کے جس قدر سکندر زیادہ تعظیم کرتا تھا، اس کی شرمندگی زیادہ ہوتی تھی۔ وہ دارا بادشاہ ایران تھا۔ دفعتاً سکندر نے آواز دی، انہیں لاؤ۔ جو شخص داخل ہوا وہ ایک پیر مرد بزرگ صورت تھا، مکشی داڑھی کے ساتھ بڑھاپے کے نور اس کے چہرے کو روشن کیا۔ ہاتھ میں عصائے پیری تھا۔ جس وقت وہ آیا، سکندر خود اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر لایا، اپنے برابری کرسی پہ بٹھایا اور 5 لڑی کا سہرا اس کے سر پر باندھ دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ نظامی گنجوی ہے اور اس کے سہرے میں خمسہ کا مضامین سے پھول پروے ہوئے ہیں۔ سکندر پھر اٹھا اور تھوڑا سا پانی اس پر چھڑک کر کہا، اب یہ کبھی نہ کملائیں گے۔ بعد اس شخص آیا، اگرچہ سادہ اور واضح تھا، مگر قیافہ روشن، چہرے فرحت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا۔ جو لوگ اب تک آ چکے تھے ان سب سے زیادہ اعلیٰ رتبہ کے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے داہنے ہاتھ پر افلاطون تھا اور بائیں پر جالینوس۔ اس کا نام سقراط تھا۔ چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر بیٹھ گیا۔ لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا، مگر مقدمے پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے۔ اس کا سرگرم خود ارسطو تھا۔ اس منقی زبردست نے کچھ شوخی اور کچھ سینہ زادی سے، مگر دلائل زبردست اور براہین معقول کے ساتھ سب اہل محفل کو قائل کر لیا۔ یہ مسند میرا ہی حق ہے، اور یہ کہہ کر اول سکندر کو آئینہ دکھایا، پھر نظامی کو سلام کر بیٹھ گیا۔ ایک گردش کثیر بادشاہوں کا ذیل آیا تھا۔ سب جبہ اور عمامہ اور طبل ودامہ رکھتے تھے، مگر باہر روکے گئے کیونکہ ہر چند کے
جبے دامن قیامت کے دامن سے باندھے تھے، اور امام گنبد فلک کا نمونہ تھا، مگر اکثران میں طبل یہی تہی کی طرح اندر سے خالی تھا۔ چنانچہ دو شخص اندر آنے کے لیے منتخب ہوتے، ان کے ساتھ ایک انبوہ کثیر علماء فضلاء کے ساتھ ہو لیا۔ تعجب یہ کہ یہ روم دیونان کی فلسفی ٹوپیاں اتارا اور ان کے ساتھ تھے، بلکہ چند ہندو بھی تقویم کے پترے لے آشیرواد کہتے آتے تھے۔ پہلا بادشاہ ان پر ہارون رشید اور دوسرا مامون رشید تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور تاجدار سامنے سے نمودار ہوا۔ ولایتی استخوان اور ولایتی لباس تھا، جامہ خون سے قلم کار تھا۔ ہندوستان کے بہت سے گرابازیور اس کے پاس تھے، مگر چونکہ ناواقف تھا، اس لیے کچھ زیور ہاتھ میں لیے تھا، کچھ کندھے پر پڑے تھے۔ ہر چند جواہرات اپنی آبداری سے پانی ٹھکاتے تھے، مگر جہاں قدم رکھتا تھا، بجائے غبار کے آہوا کے دھواں اٹھتے تھے۔ تھوڑی مخوض غزلوں کا تھا، مگر بہت سے مصنف اس کے استقبال کو بڑھے، مگر کسی اور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک نوجوان حور شمائل آیا اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا۔ محمود نے نہایت اشتیاق اور شکرگزاری سے ہاتھ کو پکڑا، اگرچہ برابر بیٹھ گئے، مگر دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ نوجوان ایک عجیب نازوانداز سے مسکرایا اور چلا گیا۔ وہ ایاز آیا تھا۔ اس عرصے میں ایک شخص آیا، لباس اہل اسلام کا رکھتا تھا، مگر چال ڈھال یونانیوں سے تھا۔ اس کا داخل ہونے پر شعراء تو الگ ہو گئے، مگر تمام علماء اور فضلاء میں تکرار اور قیل و قال کا گل ہوا۔ اس سینہ زور سے سب کے پیچھے چھوڑا اور ارسطو کے مقابل میں ایک کرسی بچی تھی، اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بو علی سینہ تھا۔ ایک انبوہ کثیر ایرانی تورانی لوگوں کا دیکھا کہ سب معقول اور خوش وضع لوگ تھے، مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھا۔ بعض کے ہاتھوں میں اعزا اور بعض کے ہاتھوں میں بغل میں ایک کتاب تھی، اور
کتاب تھی اور اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے۔ وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معاتی مضامین کا مصور ہے۔ اس کے باب میں بڑی تکراریں ہوئیں۔ آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو مگر بے اصل غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو۔ تمہاری تصویروں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں ہے۔ البتہ انتخاب ہو سکتا ہے کہ تم یہ لوگوں کے فارسی زبان کا شاعر تھے۔ چنانچہ انواری خاقانی، ظہیر فاریانی وغیرہ چند اشخاص منتخب ہو کر انداز آئے، باقی سب نکالے گئے۔ ایک شاعر کا کان میں قلم دھرا تھا، اس میں سب آب حیات کی بوندیں ٹکی تھیں، مگر کبھی کبھی اس میں سانپ کی زبانیں لہراتی نظر آتی تھیں۔ اس لیے اس پر تکرار ہوئی اور اس نے کہا کہ بادشاہوں کو خدا خانہ و داکی اعداء کی تلوار دی ہے، مگر ملک کے مضامین کے حاکم سوائے قلم کے کوئی اور حربہ نہیں رکھتے۔ اگر چند بوندیں زہر کو آپ کی بھی نہ رکھیں تو اعدائے بدنہاد ہماری خون عزت کے بہانے کب چونکے۔ چنانچہ یہ غدر کا یہ عذر اس کا قبول ہوا اور یہ انواری تھا۔ وہ باوجود کل افشانی فصاحت کے بعض موقعوں پر اس قدر ہجوم کرتا تھا کہ کان اس کے سننے کا تاب نہیں رکھتے تھے۔ خاقانی پر اس معاملہ میں اس کے استاد کی طرف سے دعوت پیش ہوئی۔ چونکہ اس کی بنیاد خانگی تنازع پر تھی، اس لیے وہ بھی اس کی کرسی پر نشینی میں خلل انداز نہ ہو سکا۔ اس عرصے میں چنگیز خان آیا۔ اس کے لیے گو علماء شورا کی کوئی آگے نہ بڑھا سکا، بلکہ جب اندر لائے تو خاندانی بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے دیکھ کر تستم کیا۔ البتہ مورخوں کے گروہ نے بڑی دھوم دھام کی۔ جب کسی زبان سے نسب نامہ کا لفظ نکلا تو اس نے فوراً شمشیر جوہردار سند کے طور پر پیش کی، جس پر خونی حرفوں سے رقم تھا۔ سلطنت میں میراث نہیں چلتی تھی۔ علماء نے غل مچایا کہ کپڑوں سے لہو کی بو آئے، وہ قصاب ہے۔ بادشاہوں میں اس کا نام نہیں ہے۔ شورا نے کہا کہ جس تصویر کے رنگ میں ہماری قلم یا مصوران نے تصانیف کی تحریر نے رنگ بقا نے ڈالا ہو، اسے اس دربار میں نہ آنے دیں گے۔ اس بات پر اس نے بھی تأمل کیا اور متاسف معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت ہاتف نے آواز دی کہ اے چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کی جوش کو کرم کے خون نے حرکت دی ہے، اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ اتنے میں چند مورخ آگے بڑھے۔ انہوں نے کچھ درخت دکھائے۔
ان کے دورہ چنگیز خانی یعنی اس کے ملکی انتظام کے قواعد لکھے تھے۔ آخر کار پایا کہ اسے دربار میں جگہ و دمران کا ان کے کاغذوں پر لہو کے چھینٹے دو اور ایک سیاہی کا داغ لگا دو۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک جوان ان شکل و صحن کا اور آیا۔ اس کا نام ہلاکو خان تھا۔ اس کے لیے چند علماء نے بھی مورخہ کا ساتھ دیا اور جس کا اندر لائے تو اس کے لیے بھی تکرار اور کا گل ہوا چاہتا تھا، مگر ایک مرد بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھایا، جس کی وجہ مستشارہ عالموں کی تھی، لیکن کمر میں ایک طرف کی اضطراب لاب دوسری طرف کچھ عقیدت کی شکلیں ٹکتی تھیں۔ بغل میں فلسفہ اور حکمت کے چند اجزاء تھے۔ اس کا نام محقق توسی تھا، چنانچہ انہیں دیکھ کر کوئی بول نہ سکا۔ ایسے تو بادشاہوں کی صفت میں جگہ مل گئی۔ محقق کو شیخ بوالِ سینا نے یہ کہہ کے پاس بٹھا لیا: آپ نے میری کلاہ شہرت میں بقا دوام کی آمدار موتی ٹانکے، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ امیر تیمور کی نوبت آئی۔ بہت سے مورخوں نے اس کے لانے کی التجا کی، مگر وہ سب کو دروازے پر چھوڑ گیا اور اپنا آپ رہبر ہوا کو خود مورخ تھا، راستہ جانتا تھا اور اپنا مقام پہچانتا تھا، لنگڑاتا ہوا اپنا مقام پہچانتا تھا۔ راستہ جانتا تھا، اپنا مقام پہچانتا تھا، لنگڑاتا ہوا گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تیمور کرسی پر بیٹھے تھے، تلوار ٹیک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اہلِ تصنیف، میں تم سے سوال کرتا ہوں، ہماری شمشیر کی اوز پر جو خدا نے قلم تحریر دیا ہے، اسے اظہار واقفیت اور خلائق کے گوبرت اور تصنیف کے لیے کام میں لانا چاہیے، یا اغراض نفسانی اور واقفیت اور خلائق گوبرت اور نصیحت کے لیے کام میں لانا چاہیے، یا اعراض نفسانی اور بد زبانی میں؟ تمام مورخین ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ کس پر اشارہ ہے۔ اس وقت تیمور نے اپنے عبرت شاہ کو بلانے کو ایما فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے، چنانچہ اس کا نام مصنفوں کی فہرست سے نکالا گیا۔ اسی حال میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آزاد وضع اور قطع تعلق کے لباس بر میں خاص آری کا عمارہ سر پر آہستہ آہستہ چلے آتا اور تمام علماء، صلحاء، مورخ اور شاعر سر جھکائے ان کے ساتھ ہیں۔ وہ دروازہ پر آ کر ٹیڑھے سب نے آگے بڑھنے کی التجا کی،
تو کہا معذور رکھو، میرا ایسے مقدموں میں کیا کام ہے؟ اور فی الحقیقت وہ معذور رکھے جاتے اگر تمام اہل دربار کا شوق طلب ان کے انکار پر غالب نہ ہوتا تو وہ اندر آتے۔ ایک طلسمات کا شیشہ مینائی ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کسی کو دودھ، کسی کی شربت، کسی کو شراب شیرازی نظر آتی تھی۔ ہر ایک کرسی نشین انہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی وضع کے خلاف سمجھ کر کہیں نہ بیٹھے۔ وقت اس سرے میں اس سرے تک ایک گردش کی اور چلے گئے۔ وہ حافظ شیراز تھے۔ شیشہ مینائی ان کے دیوان تھا جو فلک میانی کے دامن سے دامن باندھے ہیں۔ لوگ اور کرسی نشین کے مشتاق تھے۔ دور سے دیکھا بے شمار لڑکوں کا گول کھل مچا چلا آتا تھا۔ بیچ میں ان کے ایک پیر مرد نورانی صورت سے، جس کے سفید داڑھی اور شگفتہ مزاجی نے کنگھی کی تھی، اور خندہ جبینی نے ایک ترا اور سر پر آدیزاں کیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر گلدستہ اور دوسرے میں میوادار دار ٹہنی پھولوں سے ہری بھری تھی۔ اگرچہ مختلف فرقوں کے لوگ تھے جو باہر استقبال کو کھڑے تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ سب نے قدم آگے بڑھائے، کیونکہ ایسا کون تھا جو شیخ سعدی اور ان کے گلستان بوستان کو نہ جانتا تھا؟ انہوں نے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی سعد زنگی کو پوچھا، اس بیچارے کو ایسے درباروں میں ہار بھی نہ تھی، لیکن اور کرسی نشین کے اکثر ان سے واقفیت تھے اور اکثر اشتیاق غائبانہ رکھتے تھے، اور وہ ان کے مشتاق معلوم ہوئے۔ باوجود ان کے یہ ہنسنے اور اتنا کہہ کر اپنے لڑکوں کا لشکر میں چلے گئے۔ دنیا دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ بعد ان کے دیر انتظار کرنا پڑا، چنانچہ ایک عالی العزم شخص آیا، جس کا چہرہ خود سری کا رنگ چمکتا تھا اور سینہ زوری کا جوش بازوؤں میں بل مارتا تھا۔ اس کے آنے پر تکرار ہوئی۔ مقدمہ یہ تھا کہ اگر علماء کی نہیں تو مورخوں کی کوئی خاص سند ضرور چاہیے، بلکہ چغتائی خاندان ان کے مورخ صاف ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئی۔ اس نے باوجود ان کی ایک کرسی، جس پر تیمور ستمگر بھی لگا تھا، گھسیٹ لی اور بیٹھ گیا۔ ہمایوں اسے دیکھ کر شرمایا اور سر جھکا لیا، مگر پھر تاج شاہی پر انداز گنج کلاہی کو بڑھا کر بیٹھا اور کہا، یہ بے حق استقلال ہے۔ اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ میرے دشمن کے اولاد میرے رستے پر قدم بقدم چلیں گے اور فخر کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خورشید کالا آیا، جس کے انبوہ کثیر ایرانی، تورانی اور ہندوستانی کے فرقہ ہائے مختلفہ کا بیچ میں لے آتا تھا۔ وہ جس وقت آیا تو تمام اہل دربار کی نگاہیں
اس کی طرف اٹھی اور رضامندی کے عام کی ہوا چلی۔ تعجب یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے اور ہندو اسے ہندو جانتے تھے۔ آتش پرستوں کی آتش پرست دکھائی دے رہا تھا۔ ان کو نصارہ سمجھتے تھے، مگر اس کی تاج پر تمام سنسکرت حرف لکھے تھے۔ اس نے اپنے بعض میں ہم قوموں اور ہم مذہبوں کی شکایت کر کے بدایونی پر خون کا دعویٰ کیا۔ اس نے میری حیات جادوانی کو خاک میں ملانا چاہتا تھا اور وہ فتوحات ہوا۔ اگرچہ چند مصنفوں کے ساتھ ابوالفضل اور فیضی کی تصنیف میری میسائی نہ کرتی، سب نے کہا نیت کا پھل ہے۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جو اپنی وجہ سے ہندو اور راجہ معلوم ہوتا تھا، جو خود مخمور نشہ میں چور تھا۔ ایک عورت صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑے آئی تھی اور رجد چاہتی تھی، پھراتی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھتا تھا اس کی نور جمال سے دیکھتا تھا، اور کچھ کہتا تھا اس کی زبان سے کہتا تھا، پر بھی ہاتھ میں ایک جزو کاغذوں کا تھا اور کان پر قلم دھرا تھا۔ وہ سانگ دیکھ کر وہ سب مسکرائے، مگر چونکہ دولت اس کے ساتھ تھی اور اقبال آگے آگے اہتمام کرتا آتا تھا، اس لیے مدمت بھی نہ ہوتا تھا۔ جب نشہ سے آنکھ کھلی تھی تو کچھ لکھ بھی لیتا تھا۔ وہ جہانگیر تھا اور بیگم نور جہاں تھی۔ شاہجہاں بڑے جاوا جلال سے آیا تھا اور بہت سے مورخ اس کے ساتھ کتابیں بغل میں لیے تھا، اور شاعر اس کے آگے آگے قصیدے پڑھتے آتے تھے۔ میر عمارت اور ان عمارتوں کے فوٹو گراف ہاتھ میں لیے تھے، اور اس کے نام کی کتابیں دکھاتی تھی، اور وہ سینکڑوں برس کی راہ تک اس کے نام روشن دکھائی دیتی تھی۔ اس نے آنے پر رضامندی عام گلہ بند ہو جاتا چاہتا تھا، مگر ایک نوجوان آنکھوں سے اندھا چند بچوں کے ساتھ آیا تھا اور اپنی آنکھوں کا اور بچوں کا خون کا دعویٰ کرتا تھا۔ شہریار شاہجہاں کا چھوٹا بھائی تھا اور بچے اس کے بھتیجے تھے۔ اس وقت وزیر اس کے آگے بڑھا اور کہا کہ جو کیا گیا بدنیتی اور خود غرضی سے نہیں کیا گیا، بلکہ خلق خدا کے امن اور ملک کا انتظام قائم رکھنے کو کیا۔ بہرحال اسے دربار میں جگہ ملی اور سلاطین چغتائیہ کے سلسلے میں معزز درجہ پر ممتاز ہوا۔ ایک تاجدار آیا، جبہ اور عمامہ سے واضح زاہد نہ رکھتا تھا، ایک ہاتھ پر تسبیح پھیرتا جاتا اور دوسرے ہاتھ پر جو فرد حساب تھی اس میں غرق تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کے میزان کو پر تالا ہے۔ سب نے دیکھ کر کہا کہ انہیں خانقاہ میں لے جانا چاہیے، اس دربار میں اس کا کچھ کام نہیں ہے۔ لیکن یہ دلائتی کے بظاہر مقطع اور معقول نظر آتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھا اور کہا کہ اے اراکین دربار، ہمارے ذل سبحانی نے اس کمبخت سلطنت کے لیے بھائی سے لڑ کر باپ تک کا لحاظ نہ کیا، اس پر بھی تمہارے اعتراض اسے اس دربار میں جگہ نہ دے۔
یہ لطیفہ اس نے اس مسخرہ پن سے ادا کیا کہ سب مسکرائے اور تجویز ہوئی کہ تیموری خاندان اس کے سب سے آخر میں انہیں بھی جگہ دے دو۔ معلوم ہوا کہ وہ عالمگیر بادشاہ اور ساتھ میں اس کا نعمت خان عالی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بنڈا جوان دکنی وضع جنگ کے ہتھیار لگائے راجگی کے سکے تمغے سے سجا ہوا تھا۔ اس کی طرف سے لوگ متوجہ نہ ہوئے بلکہ عالمگیر کچھ کہنا بھی چاہتا تھا مگر وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور بولا کہ صاحب ہمت کو جگہ دو یا نہ دو، آپ جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ یہ شیواجی تھا جس نے مراٹھا خاندان کی بنیاد قائم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے گانے بجانے کی آواز آئی اور بعد اس کے ایک بادشاہ آیا۔ اس کی وضع ہندوستانی تھی۔ مصنفوں اور مورخوں میں سے کوئی اس کا ساتھ نہ تھا، البتہ چند اشخاص تھے کہ کوئی اس پر گویا اور کوئی بھانڈ، کوئی مسخرہ نظر آتا تھا۔ یہ سب گھبرائے ہوئے آئے تھے کیونکہ یہ ایک ولایتی دلاور ان کے پیچھے شمشیر پر حسن علم تھا۔ اس کی اصفہانی تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپکتی تھیں۔ مخمل رومی کی کلہ تھی جس پر ہندوستان کا تاج شاہی نصب تھا، اسب بخارانی زیران تھا۔ وہ ہندوستانی وضع بادشاہ محمد شاہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب نے کہا نکالو اس کا یہاں کچھ کام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ فوراً دوسرے دروازے سے نکالے گئے۔ ولایتی مذکور نادر شاہ تھا جس نے سرحد روم سے بخار تک فتح کر کے تاج ہندوستان پر سر رکھا تھا۔ اسے چنگیز خان کے پاس جگہ مل گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ جو ایک غول ہندوستانیوں کا پیدا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں ایک کوئی مرقع بغل میں دبائے تھا، کوئی گلدستہ ہاتھ میں لے آتا تھا۔ انہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے تھے اور وجد کر کے اپنے اشعار پڑھتے تھے۔ یہ ہندوستانی شاعر تھے۔ چنانچہ چند اشخاص انتخاب ہوئے۔ اس میں ان کا ایک شخص دیکھا جب بات کرتا تھا اس کے منہ پہ رنگا رنگ کے پھول جھڑے تھے۔ لوگ ساتھ دامن پھیلائے تھے مگر بعض پھولوں میں کانٹے ایسے موتے تھے کہ لوگوں کے کپڑے پھٹ جاتے تھے، پھر بھی مشتاق زمین پر گرنے نہ دیتی تھی۔ کوئی نہ اٹھا ہی لیتا تھا۔ وہ مرزا رفیق سودا تھا۔ میر بد دماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔ شعر پڑھتے تھے اور منہ پھیر لیتے تھے اور درد کی آواز دردناک دنیا کی بے بقائی سے جی بے زبان کی دیتی تھی۔ میر حسن اپنی سحر بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے۔ میر انشاء اللہ خاندان قدم قدم پر نیا بحر دم دکھاتے تھے۔ دم میں عالم ذی وقار و متقی پرہیزگار، دم میں داڑھی چٹاٹنگ کا سونٹا کندھے پر۔ جرأت کو اگرچہ کوئی خاطر نہ لاتا تھا مگر جب وہ میٹھی آواز
سے ایک تار اڑتا تھا تو سب کے سر ہلی جاتے تھے۔ ناسک کے گل خاری چشم آشنا معلوم ہوتی تھی اور اکثر جگہ قلم کاری اور آئینہ کے محتاج تھی، مگر آتش کی آتش بیانی اسے جلائے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ مومن کی کم سخن مگر جب کچھ کہتے تھے تو جرأت کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ یہ پیر مردہ دیرانہ سال محمد شاہی دربار کا لباس جامہ پہنے، کھڑکی دار پگڑی باندھے جریب ٹیکے آتے تھے، مگر ایک لکھنوی بانگ کے پیچھے پیچھے گالیاں دیتے تھے۔ بانکے صاحب ضرور ان کے دست و گریبان ہو جاتے تھے، لیکن چار خاصار اور پانچواں تاجدار ان کے ساتھ تھا، یہ بچا لیتے تھے۔ بوڑھے میر امن دہلوی چار درویش کے مصنف تھے اور بانکے صاحب مرزا سرور فسانہ عجائب والے تھے اور ذوق کے آنے پر پسند عام کی عطر سے دربار مہک گیا۔ انہوں نے اندر آ کر شاگردانہ طور پر سب کو سلام کیا اور سودا نے اٹھ کر ملک اشرائی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ غالب اگرچہ سب سے پیچھے تھے پر کسی سے نیچے نہ تھے، بڑی دھوم دھام سے آئے تھے اور ایک نعرہ اس زرد سے بجایا کہ سب کے کان کنگ کر دیے۔ کوئی سمجھا اور کوئی نہ سمجھا، مگر سب واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے رہ گئے۔ اب میں نے دیکھا کہ فقط ایک کرسی خالی تھی، بس اتنے میں آواز آئی کہ آزاد کو بلاؤ۔ ساتھ آواز آئی کہ شاباد وہ گرچہ بیٹھنا قبول نہ کرے، مگر وہیں پھر کوئی بولا کہ اسے جن لوگوں پر بیٹھا دو گے بیٹھ جائے گا۔ اتنے میں چند اشخاص نے گل مچایا کہ اسی قلم نے ایک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے۔ اس دربار شہرت سے جگہ نہ دینی چاہیے۔ اس کے مقدمہ پر قیل وقال شروع ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ نقاب چہرہ سے الٹ کر آگے بڑھوں اور کچھ بولوں۔ میرے ہادی ہمدم یعنی فرشتہ رحمت نے ہاتھ پکڑ لیا اور چپکے سے کہا کہ ابھی مصلحت نہیں ہے۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی اور اس جھگڑے کو بھول گیا اور خدا کا شکریہ کیا کہ بلا سے دربار میں کرسی ملی یا نہ ملی، مردوں سے زندہ تو آیا۔